اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ بے انتہائی معزز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب اور اللہ کی اس خصوصی کتاب اور خصوصی کلام کو سیکھنے کا شوق رکھنے والے احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا اور آپ نے یہ شوق پیدا کیا اور آپ خود اس جذبے کے ساتھ آج کی اس کلاس میں بھی شامل ہیں کہ جس میں ہم انشاءاللہ آج دوسرا سبق قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے پڑھیں گے۔ آج کے اس ایک سبق میں جس میں ہم سورہ فاتحہ کی صرف 3 آیات اور گرامر جو آپ نے مزے کے اشاروں سے کی تھی ابھی دوہرا بھی رہے تھے، ہوا مسلم ہم مسلمون، اس میں آگے بڑھیں گے۔ تو 15 الفاظ، کتنے؟ 15 الفاظ آج ہم ایسے نئے سیکھ لیں گے جو قرآن میں 1390 بار آئے ہیں، 1400 بار۔ تو اس ایک گھنٹے کی محنت سے آپ قرآن کے 1400 الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے۔ لہٰذا دنیا کے باقی سب کام چھوڑ دیں، پوری توجہ، حجت اتمام ہو اللہ کے ہاں، ہماری یہ حجت قائم ہو جائے کہ اللہ ہم نے تیرا کلام سیکھنے کے لیے کبھی یوں بھی وقت نکالا تھا کہ ہمیں تیرے کلام کے علاوہ کسی اور چیز کی ہوش ہی نہیں تھی۔ تو آئیے میں اور آپ پوری توجہ سے انشاءاللہ الحمدللہ جب ہم آج کا سبق پڑھ چکے ہوں گے، 27 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، قرآن میں 8000 سے زائد بار ہیں، بلکہ 8500 سے زائد بار، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن کا 10% سے زائد حصہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہر گزرتے سبق کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا۔ ہم اس کو فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، یہ قرآن پہلی مکمل سورہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کی کوئی نماز جو ہے فرض ہو، سنت ہو، نوافل ہو، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، اور دن میں ہم بار بار نمازوں میں اس کو دہراتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس چیز کو بار بار کیا جائے، اور خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ تعوذ جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اور سورہ فاتحہ، جب اس کو مکمل کر لیں گے ہم تو ان دو چیزوں کے الفاظ قرآن میں ملا کر 9000 بار تقریباً آئے۔ تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے ہم کریں گے تعوذ اور فاتحہ اور قرآن کے 9000 سے زائد آنے والے الفاظ کا ترجمہ ہمیں آتا ہوگا۔ تو آئیے ابھی آپ کے سامنے آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہوا کرے گا، شروع کی کلاسز میں آپ کو بتایا کروں گا تاکہ آہستہ آہستہ ہم اسی طریقے سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ تو طریقہ یہ ہوگا، جب آپ تلاوت سن رہے ہو، اس سے پہلے جو حصہ ہم نے کیا ہے، جیسے آج یہ تعوذ والا حصہ جو ہے، آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ یہ کیا تھا، کیسے الفاظ بنے تھے، کیا معنی تھا، اور جو نیا حصہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم پھر اس کے بعد کور کیا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت سنیں گے، آپ توجہ فرمائیے، اس پر پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے بسم اللہ جسے تسمیہ بھی کہتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ کے اگلی 2 آیات بھی یہ تک پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ الگ سے سننا چاہیں وہ بھی سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کا لفظ با لفظ آپ کو پتہ ہے معنی کریں گے۔ تو جو سب سے پہلا لفظ ہے اس کے ٹکڑے کیے تو 2 بنے، بی اور اسم، بی اور اسم، اور بی اور اسم مل کر آتا ہے تو بنتا ہے بسم۔ تو اس جو بسمی ہے، بی اور اسم، اسم کا لفظ اردو میں عام ہے، ہم کیا کہتے ہیں، آپ کا اسم گرامی ہے نا،
کہ آپ کا مبارک نام، قابل قدر قابل عزت نام. تو یہاں ہے بسم اللہ، نام سے کس کے؟ اللہ کے. تو پہلا لفظ جو ہے جسے ہم نے بریک کیا وہ ہے بی اور اسم. اچھا، اب ہم جو اردو والے ہیں نا، ہمارے لیے ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے قرآن میں. اگر آپ یہ تھوڑا سا سیکھ جائیں گے نا الفاظ کو کیسے ٹکڑے ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی. اب دیکھیں نا، بسمی، ویسے پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں، کرتے بھی تو آپ نے کہنا تو پتہ نہیں کون سی چیز ہے، عربی کا کوئی لفظ ہے. تو جب ہم نے بریک کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا بی اور اسم، اور اسم کا لفظ عربی کا اس کا مطلب ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو بڑا آسان ہو گیا، بسمی نام سے. کس کے نام سے؟ اللہ کے. اور اسم کا لفظ جو ہے، اسم کا لفظ جو ہے ایک نام کے لیے، اور اسماء اس کی جمع ہے. اور یہ بھی ہمیں عام استعمال میں یاد ہے. تو مثال آپ میں سے کوئی دینا چاہے گا یا میں بتاؤں؟ اسماء کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی ایسا موقع ہو. تو آپ چیٹ باکس میں ماشاءاللہ نجم ثاقب جو ہے انہوں نے لکھا اسماء الحسنہ. تو یہ ہے طریقہ. ہم نے جب بھی کوئی ایسی چیز آئے گی ہم اس سے کنیکٹڈ کوئی مثال لے کر آئیں گے، تاکہ ہمیں اپنی عمومی زندگی میں سے بجائے اس کے میں آپ کو کوئی اس کا رٹا لگا لیں. تو ہاں، آپ کہتے ہیں اسماء الحسنہ، اسماء النبی ہم یہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں جمع کے لیے. تو اسماء الحسنہ کیا ہوتے ہیں؟ اسماء نام، حسنہ خوبصورت، بہترین، اللہ کے بہترین نام. اب جو اگلی بات ہے تو ہم نے کہا بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے. آگے لفظ آ رہا ہے الرحمن. کیا آ رہا ہے؟ الرحمن. تو بڑا خوبصورت لفظ ہے، اللہ رب العزت کی صفت بیان کی جا رہی ہے. لیکن بچپن سے ہم اسے پڑھتے آئے الرحمن الرحیم، ترجمہ رٹ لیا جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو میرا خیال ہے میری طرح آپ بھی سوچتے ہوں گے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا تو ایک ہی بات ہے. نہایت رحم کرنے والا بڑا، نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا کہہ لیں تو بات تو کچھ ایک سی بنتی ہے. پھر یہ دو الفاظ کیوں آئے ہیں الرحمن الرحیم؟ تو آج آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور مزے کی بات پتہ چلے گی، وہ یہ کہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جیسے الرحمن، جیسے عربی میں غضبان، تو اس میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جوش، ٹھیک ہے، شدت کا. تو غضبان، غضب ہوتا ہے غصہ، تو غضبان شدید غصے میں، ٹھیک ہے. عطش ہوتا ہے پیاسا، تو عطشان بہت ہی پیاسا. تو یہاں جب الرحمن اسی وزن کے اوپر آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کہیں گے؟ انتہائی شدت سے جوش والی رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل. کون سی رحمت؟ انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت والا. اللہ کون ہے؟ جو پرجوش رحمت فرماتا ہے. تو الرحمن جو بہت مہربان. اور ان کے نیچے الفاظ کے نیچے پچھلی دفعہ ہماری ایک بہن نے بھی پوچھا تھا، تو یہ مادے کے حروف لکھے ہوتے ہیں نا، را ہا میم لکھا ہوا دیکھیں، رحم والا. یہ بالکل جیسے آپ کو انٹروڈکٹری کلاس میں پڑھایا تھا کہ علمہ، علمہ، تعلمہ، تعلیم، سب کے اندر عین لام میم تھا. تو یہ تھوڑا تھوڑا آپ نے رٹنے نہیں ہے، لیکن توجہ دلوا رہا ہوں کہ ان کو دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ آگے چلتے 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 آپ اس حوالے سے سیکھتے بھی. تو رحمان ہم نے کہا کون؟ جو پرجوش رحمت والا. تو پرجوش رحمت والا ہے، بہت مہربان ہے. تو پھر رحیم کیسے اس سے مختلف ہے؟ اگر اس میں بھی بہت رحم کرنے والا ہی کہنا ہے تو ایسا نہیں ہے. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رحمان تھا پرجوش رحمت والا. جو رحیم ہے نا، رحیم عربی کے ایسے الفاظ میں جن میں جیسے جمیل، کریم، علیم، تو ان میں تسلسل پایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوٹی، کہ کوئی چیز مسلسل اسی حالت میں رہے. تو یہاں پر رحمان پرجوش رحمت والا
اور رحیم یعنی ہمیشہ سے رحمت کرتے جانے والا اور رحم کرتا ہی جانے والا، مسلسل رحم کرنے والا. جیسے جمیل، اردو میں اب یہ نام بھی عام استعمال ہوتا ہے. جمیل کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت. تو اگر کوئی شخص ابھی بدصورت ہو اور خوبصورت تو اس سے جمیل نہیں کہلائے گا. کریم، اچھے اخلاق والا ہے نا. کوئی شخص بار بار لڑے، گالیاں دے، وہ کریم نہیں کہلائے گا. تو رحیم جو مسلسل رحم کرنے والا ہے، کنٹینولی مرسیفل ہے. تو آج یہ خوبصورت سا فرق آپ نے سیکھ لیا. الرحمن شدت سے مہربان، پرجوش رحمت والا، اور رحیم مسلسل رحم کیے جانے والا. یہ تو ہے ان دونوں الفاظ کی خوبصورتی اور ان کا اصل معنی جو آج الحمدللہ جان لیا. اور اب جب کبھی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان الرحیم کا یہ کانسیپٹ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے، اگر آپ اس کو اور اچھا سے سیکھنا چاہتے ہیں تو رحمت کے جوش کو، یعنی اللہ کی رحمت کا جوش اور وہ مسلسل ہونے والی رحمت کے ساتھ اس کو ضرب دے دیجیے. اب ذرا فیل کریں کیا ہو رہا ہے. عام طور پہ بارش ہوتی ہے نا تو دو تین طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بارش بہت تیز ہوتی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے پھر ختم. بعض اوقات بارش ہلکی 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 ہوتی ہے اور بڑے دن ہوتی رہتی ہے نا. تو بڑی تیز بھی ہوگی تو ایک دو دن کے بعد ختم ہو جائے گی، اور بعض ہلکی بھی ہوگی تھوڑے وقت کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے جو موسلادھار دار بارش کی مانند ہے اور مسلسل ہوتی جا رہی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس رحمان الرحیم کے نام سے شروع کر رہے ہیں جس کی رحمت کی موسلادھار بارش مسلسل ہوتی جا رہی ہے. اب بسم اللہ جب آپ پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، دعا کریں گے، ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہماری دعائیں اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں گی اور اثر ہوگا اور قبولیت کے درجات میں جائیں گی. تو جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ اے ایسی رحمت والے کہ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا، ہم احساس نہیں کرتے اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے نا. کیسے؟ ذرا غور کیجیے. اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ آنکھ دی. کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آنکھیں بند کر کے دنیا کو دیکھتا نا تو ایک عجیب سا ہیبت ناک احساس ہوتا ہے. تو کان ہم سن سکتے ہیں، دماغ سوچ سمجھ سکتے ہیں، یہ ہاتھ دیے ہوئے ہیں، یہ پیر، اور پھر ماں باپ جیسا خوبصورت رشتہ، اور پھر رشتہ دار اور دوست اور ساتھی جو آپ کے دل کی تسلی کا باعث بنے، اور زمین و آسمان اور ہوا اور پانی اور کھانوں کا ایسا خوبصورت انتظام. اور پاکستان میں تو آج کل وہ موسم ہے کہ روزانہ پھل کی دکان پر آپ دیکھتے ہیں پھلوں کی ایک خوبصورت اللہ رب العزت نے ایک لائن لگائی ہوئی ہے. تو کیا دل نہیں چاہتا ہم کہیں الحمدللہ؟ وہ رحمان الرحیم. آپ کو بھی غور کریں، آپ کو لگتا نہیں کہ اس نے ساری چیزیں میری ذات کے ارد گرد میرے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ تو جس نے کائنات کا اتنا بڑا انتظام اور اتنی زبردست چیزیں ہمارے لیے رکھی، اس کی رحمت کا کیا اندازہ. تو آئیے یہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تعوذ میں ہم نے پہلی عادت سیکھی تھی. ذرا کسی کو یاد ہے مجھے بتائیں. یہ میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ساتھ ساتھ لیا کروں گا، یہ آپ کا چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے گھر پہ پڑھا، ریویژن کی، دہرایا. تعوذ والی عادت کون مجھے بتائے گا سب سے پہلے؟ کیا تھی پہلی عادت، ہم نے کیا سیکھی؟ یہ چیٹ باکس میں لکھیے تو بہتر ہے. سسٹر نہید آپ بتانا چاہتی ہیں، بتائیں. جی انمیوٹ کیجئے اور بتائیے. ہاں سسٹر آمنہ صحیح فرما رہی ہیں کہ ہر کام سے پہلے سیفٹی ہے نا. تو ہاں وہ تو اس کا ترجمہ ہے نا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو سیفٹی، ہر کام سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال. تو آج ہم جو اچھی عادت سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے.
اور جب بسم اللہ پڑھ لیجئے پھر یہ یقین کر لیجئے، پھر کانفیڈنٹ ہو جائیے کہ وہ رحمان الرحیم میرے ساتھ ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کی اتنی زبردست چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں، وہ میری مدد کرے گا۔ اور جس قدر پھر آپ اللہ کی صفات پر غور کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنے کا اثر بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح خوشی کا موقع ہو یا آزمائش، غم کے لمحات ہوں، مسلمان کی زندگی ہر وقت اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ تو آزمائش اس میں ہو سکتا ہے اللہ نے میری بھلائی کے لیے رکھی کہ وہ اتنا رحمان الرحیم ہے، جو شدت سے مہربان اور مسلسل کیے جا رہا ہے، تو میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ لہٰذا ایک اور اچھی عادت ہم یہ سیکھیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیے۔ لوگ بعض اوقات ایسے عجیب عجیب کلمات ذہن سے نکالتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، تو جو مناسب نہیں ہوتے۔ مناسب یہ ہے، بہترین چیز یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں وہ رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمتیں بے حساب ہیں اور وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، انہیں پورا کرتا ہے۔ ہم ہی ناشکرے بن جاتے ہیں، تو آئیے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو، اور اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، ریلیشن شپ بھی بہتر، اور یہ ویسٹرن کانسیپٹ آف پازیٹیو تھنکنگ سے تو بہت اچھا ہے۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو شدت سے مہربان، جو مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ ذرا 30 سیکنڈ اس کو دیکھیے، اس کو دہرا لیجئے، ایک ایک لفظ کو خود سے دہرائیے، اتنا اونچا بولنا ہے آپ کے کانوں میں آواز پڑے۔ اور آپ کو یاد ہم نے کہا تھا علم اور اکتب، علم پڑھائیے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی ساتھ ہے، مجھے ماشاءاللہ کچھ احباب بتا رہے تھے، غالباً ڈاکٹر اشفاق صاحب نے آج بتایا مجھے کہ ان کی فیملی ہے، لاسٹ ٹائم بھی بتایا گیا تھا کلاس میں، تو جو تو فیملیز اور دوستوں اور بھائیوں اور والدین اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ، اور اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر بیٹھیں سبق سیکھنے کے لیے یہ قرآن کا تو بہترین ہے۔ اکیلے بھی ہیں کوئی بات نہیں، خود سے باتیں کیجیے، خود کو بتائیے، اونچی بولیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے، ٹھیک ہے جی؟ جی تو ہم نے آپ کو سافٹ کاپی بھیجی ہے پاکٹ بک کی۔ جی حذیفہ عمران فرمائیے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا، آئیے اگلی والی آیہ مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب ہم اس کو حرف بحرف دیکھیں گے، تو سب سے پہلے الحمد، الحمد، اور اس کے مادے کے حروف ہیں ہا میم دال، حمد سے، اور الحمد میں تمام تعریفیں، الف لام کا آپ کو پتہ نا ایک معنی تمام کی سینس میں آتا ہے، تو یہ جو لفظ حمد ہے نا، اس کے دو معنی ہیں، یہ دونوں کریں گے تو یہ صحیح اس کا معنی مکمل ہوگا، ساری تعریفیں اور شکر بھی ساتھ، تمام تعریفیں اور شکر۔ الحمد کا صحیح ترجمہ تمام تعریفیں اور شکر، ٹھیک ہے جی؟ تو شکر تبھی صحیح ادا ہوتا ہے جب پہلے اچھی سی تعریف کی جائے۔ تو الحمدللہ، للہ، تمام تعریف اور شکر کس کے لیے؟ للہ، لی اور اللہ۔ اب یہ لفظ دیکھیں، للہ، اللہ کے لیے ہے، 150 بار ہے قرآن میں، تو ابھی آپ نے یاد رکھ لینا اپنے ذہن میں، اور مثال کے لیے یہی یاد رکھ لیں الحمدللہ، ہر موقع پر زیادہ سے زیادہ کہا کریں الحمدللہ، جب بھی کچھ دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں الحمدللہ، تو تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے لیے ہے، تو لیے کا معنی آپ کو لی یہاں سے یاد ہو جائے گا، للہ، اللہ کے لیے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا لفظ ہم نے بچپن سے سنا ہے، اور رب کا
معنی ہمیں آنا چاہیے. کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور اللہ کیسا رب ہے جو ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو، اور ہر پل، اور اندازہ کریں کتنی آکسیجن ہم ہر لمحہ انہیل کر رہے ہوتے ہیں، اور میں اور آپ ہی نہیں ہے جاندار. مخلوقات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے. یاد رکھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں، قرآن میں وہ جو آپ دعا مانگتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو والدین کو بھی رب، پالنے والے کی سینس میں کہا گیا. تو یہاں رب العالمین، اللہ رب العالمین، اور رب کیسے پالتا ہے، یہ ایک ہم نے نا ایک عام ہم کہتے ہیں میرا رب، میرا اس کانسیپٹ کو سمجھیے. بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. ہر وہ کام جو اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے وہ ربوبیت کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ مالک و پروردگار ہے، پالنے والا. وہ حاجت روا ہے، آپ کو کوئی ضرورت تو اس سے مانگیے، وہ پوری کرنے والا ہے. وہی صحت دیتا ہے، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر نعمت اسی کی جانب سے ہے. اور اگر ہم زندگی میں کہیں مشکل میں پھنس جائیں، کسی مصیبت میں پڑ جائیں، تو کون نکالے گا؟ رب، اللہ، صرف اور صرف. اور کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا، اور رزق دینے والا، اور اولاد دینے والا، یعنی ہر شے اللہ رب العزت ہی کے فضل اور اس کی ربوبیت کی صفت کی وجہ سے ہے. تو یہ ہے رب کے معنی، پالنے والا. وہ کیسے پالتا ہے؟ وہ نہ صرف ہمیں پالتا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، مشکل پیدا ہو تو نکالتا ہے، اور باقی کے سارے اسباب ہمارے لیے پیدا کرتا ہے. تو بڑھاپے میں جائے تو اولاد دے دیتا ہے، رزق کا ایک سلسلہ اس نے قائم کیا ہوا ہے، وہ ہے رب. اب جب کبھی ہماری زبان سے نکلے گا نا الحمدللہ رب العالمین، تو رب وہ پالنے والا، اور کس کا رب؟ عالمین کا رب. عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، عالمین ہے اس کی جمع. اور اس کائنات میں کتنے عالم ہیں؟ واللہ عالم. عالم انسان میں اور آپ، عالم حیوانات، عالم ملائکہ اور جنات، اور پھر ایسے ایسے عالم جیسے آپ کو پتہ ہی ہے وائرسز ہیں جو پانی کے اندر، ہوا میں اڑنے والے، اور پھر کیسی کیسی مخلوقات ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ان تمام عالمین کا پالنے والا کون ہے؟ رب، اللہ. تو اس کے لیے اب جب ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین، کیسے نکلنی چاہیے؟ دل سے تعریف. اور دل سے تعریف نکالنے کے لیے ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جب حمد کو آپ صحیح سمجھ گئے، تعریف، اور تعریف جب دل سے کرنی ہو، تو آپ عام کسی کی تعریف دل سے کب کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو متاثر کرتے ہیں اپنے علم سے، اور بعض اوقات لوگ کسی کی دنیاوی خوبصورتی سے متاثر ہو رہے ہیں، دولت سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ تعریفیں کرتے ہیں، کسی کے رتبے سے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی، ساری دولتوں سے، سارے رتبوں سے، سارے مقامات سے بلند تر کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور اگر اس کی تعریف دل سے کرنی ہے نا، تو ذرا غور کیجیے اپنے ارد گرد. مخلوقات کی پرورش کا سامان، کائنات کا نظام، کائنات کی وسعتیں. اور آپ اگر سائنس پڑھنے والے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی ٹیلیسکوپ بنی تھی اور جس نے مزید کائنات کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کی، تو ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے کہ یہ کوئی چھوٹی سی میری ذات کے ارد گرد گھومنے والی کائنات نہیں ہے جس کا وہ رب ہے، وہ تو اتنی بڑی کائنات کا رب ہے. تو علم حاصل کیجیے، چیزوں کے بارے میں جانیے، مثبت چیزوں کے بارے میں، کہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے کہ اچھا یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے. تو میں تو کبھی ایک درخت کو دیکھتا ہوں، اس کی وسعت، اس کے پتے، اس کی حجم، وہ دیکھ کے کہتا ہوں اللہ اکبر. اور ایک درخت ہی آپ کو وقت حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے، تو اس کائنات کا عالم کیا ہوگا؟
لیکن میں اور آپ اپنا احتساب بھی کریں کہ ہم دنیا کی چیزوں سے اور لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ تو حمد کا دوسرا معنی تھا شکر۔ تو اگلی عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر ادا کرنا۔ سو الحمد، دو عادتیں ہم نے یہاں سے لی۔ نمبر 4، خوب علم حاصل کریں، دل سے اللہ کی تعریف کریں۔ نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک دفعہ آپ لوگ پڑھ لیجئے 30 سیکنڈز۔ جی، اور آج کے سبق میں سے آخری حصہ اگلی آیہ مبارکہ ہے الرحمن الرحیم۔ معنی ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، تو ذرا آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائیں رحمان کا معنی کس طرح کریں گے ہم؟ چیٹ باکس میں بتائیں جی۔ جی، شدت سے مہربان، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ۔ انٹینسلی مرسیفل۔ اور رحیم کا بھی بتا دیں، رحیم کا بھی بتائیں۔ تو یہ فرق اب آج کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو پتہ چل گیا، اس کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ، اور آپ کسی دوسرے کو بتا دیں گے نا جا کے یہ بات، تو انشاءاللہ پھر آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ کو۔ یہ فرق ہے رحمان اور رحیم کا۔ تو اس آیہ مبارکہ کی نسبت سے کہ الرحمن الرحیم جو دوبارہ دہرائی جا رہی ہے سورہ فاتحہ میں، آئیے اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ہم نے آج ابھی اس وقت اور ہمیشہ کے لیے اور زندگی کے ہر معاملے میں رحم کا معاملہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ دوسروں پر رحم کیجئے، محبت سے ان کا خیال رکھیے، اور یہ ہے ہماری آج کی چھٹی عادت۔ اور اس عادت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق پایہ تکمیل کو پہنچا۔ تو الرحمن الرحیم، بہت شدت سے مہربان، مسلسل رحم کرنے والا۔ اور یہاں سے ہم نے ایک عادت نمبر 6 بھی سیکھ لی ہے کہ ہم نے بھی عادت ڈالنی ہے، دوسروں پر رحم کرنا ہے۔ خامخواہ کی سختی، خامخواہ کی شدت دکھانے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ اسے پسند ہوگا کہ اس کے بندے بھی مہربانی فرمائیں، ان میں بھی لچک ہو، ان میں بھی نرمی ہو۔ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا بریک کا وقت، اور بریک کے وقت میں آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے۔ اور مجھے یاد آ گیا، میں نے 2 باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ ایک تو تصحیح کرنی ہے، اور اس تصحیح کے لیے I don't know مجھے کیا کہنا چاہیے، بٹ پلیز نوٹ کر لیجئے۔ میرا خیال ہے انٹروڈکٹری کلاس میں I don't know under what impression یا کس وجہ سے میں نے آپ کو شاید 131 الفاظ کہہ دیے تھے۔ اس کورس میں 232 الفاظ ہیں جن کی مدد سے ہم قرآن میں آنے والے 41,000 سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے۔ تو ایک تو پلیز یہ تصحیح فرما لیجئے، اگر میں نے پہلے غلط بتایا تو اس کو درست کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ 232 الفاظ کی مدد سے۔ اور میں ابھی تک حیرت میں گم ہوں کہ یہ کیسا ہو گیا تھا۔ یہ بک کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے آپ کی 232 الفاظ کی مدد سے 41,000 سے زیادہ بار قرآن میں آنے والے، یعنی 50% الفاظ کا معنی جاننا۔ ایک بات۔ دوسری، ورک بک کے حوالے سے پلیز آپ جو سبق پڑھا دیا جائے، جیسے آج دوسرا سبق پڑھایا جائے گا، اگر آپ نے ورک بک یہ والی منگوا لی ہے ہارڈ کاپی تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ سافٹ کاپی سے پرنٹ لینا چاہتے ہیں آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ پرنٹ نہیں لے سکتے، بعض اوقات وہ مہنگے ہوتے ہیں بعض جگہوں پر، یا نہیں لے سکتے،
تو آپ عام کاپی یا رجسٹر لے کے اس پر بھی سوال لکھ کے جوابات اپنی ورک بک بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اسے بھی انشاءاللہ ایکسیپٹ کر لیں گے مجبوری کی صورت میں. اور جو سبق پڑھایا جائے اسی کا سبق آپ نے آگے آپ ویڈیو دیکھ کر, کتاب کو دیکھ کر, کہیں سے بھی مدد لے کر ورک بک کر سکتے ہیں. ورک بک زبانی نہیں کرنی تاکہ آپ بہترین کریں اور سیکھیں بھی اس سے. ایک بات, ورک بک جمع کیسے کروانی ہے, ہم انشاءاللہ اسی ہفتے میں کوشش ہوگی کہ آپ کو سپورٹ کے ٹیچرز کے نام آپ کے گروپس میں ڈال دیں گے. آپ انہیں اپنا ایک ایک 2 سبق بھجوا کے چیک کروا سکتے ہیں. شروع میں 5-6 سبق چیک کروا لیجئے گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ چل پڑیں گے تو ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ کے سوالات کے لیے آپ ہاتھ کھڑا کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. سیرت بیٹے مجھے پانی دینا. جی, یہ ٹیکنو موبائل لمیٹڈ, اگر آپ اپنا نام لکھے تو اچھی بات ہوگی. بہرحال پوچھیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سر آپ سے پوچھنا تھا کہ جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں جو آپ اس کا ترجمہ آپ نے بتایا ہے, تو سر مجھے اس کی تھوڑی سی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ابھی بھی کنفیوژن ہے. جی, تو بس اس میں آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اب اس کے معنی کیا ہے. تمام تعریفیں اور شکر. الف لام تمام کے لیے اور حمد کے معنی میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, تعریف اور شکر. تو انشاءاللہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اینی ادر کوشچن؟ ٹھیک ہو گیا جی, تو ہم آگے چلتے ہیں. اور گرامر میں, آج گرامر میں آپ نے دہرائی کی کلاس میں کون کون سے احباب شامل تھے؟ میں نے دیکھا بڑی تعداد میں لوگ تھے. بردر اظہر شامی, آپ فرمائیے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بردر اظہر, آپ سر بردر ہائی کو بھی کو ہوسٹ کرتے ہیں سر. سوری, میں پہلے اصل میں ڈھونڈا تھا, بردر ہی کو دیکھا تھا. یہ ابھی میں دیکھ لیا. اس وقت شاید ان کی آئی ڈی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. تو بردر جاز, آج آپ کا سیشن بھی ہے؟ جی سر, انشاءاللہ سر. چلیں جی, بہت دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دے. آمین جی آمین. اور یہ آئی ڈونٹ نو کیا ایشو شروع ہو گیا. میری اسکرین آپ کو کون سی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ آپ کی اپنی تصویر نظر آ رہی ہے فی الحال. اچھا اچھا جی. نہیں جی, ٹوٹل 12 آتے ہیں, 6 ابھی ہم نے پڑھی ہیں. یہ یاد نہیں کرنی, یہ ہم نے اپنانی ہے اور ہم نے یہ انشاءاللہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں. یہ میرا خیال ہے جی, اب میرا خیال ہے کہ اسکرین آ گئی ہماری. جی آ گئی ہے سر. الحمدللہ. آئیے جی, اب ہم گرامر کی انشاءاللہ کلاس پڑھیں گے. آپ کی دہرائی ہماری بہن سسٹر نورین پہلے سے آپ کو کروا چکی ہیں, بڑی اچھی کروا رہی تھی, اس لیے میں اس طرح ڈیٹیل سے دہرائی نہیں کرواؤں گا پہلے سبق کی. صرف سلائیڈز ایک دفعہ چلاؤں گا, کیونکہ آج ہم نے سبق نمبر 2 پڑھنا ہے, تو آپ کا ذہن بھی ریڈی ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ سبق نمبر 2 پر فوکس کریں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے سبق میں ہم نے ہوا ہم, انتا, انا, انتم پڑھا تھا. ہوا, جب بھی یہ الفاظ آئے آپ نے ہاتھ کے ساتھ اشارے شروع کر دینے. ہوا ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. اور من کا معنی کوئی ذرا مجھے بتائے کیا تھا, کس کو یاد ہے من کا معنی؟
किसी को भी नहीं याद? हाँ माशाल्लाह, मन का माना कौन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। बस ये याद रखना, आपने पिछला सबक याद रखना करना, ठीक है। और टीपीआई का माना, टीपीआई का क्या मतलब है बताया आप में से कोई, चाहे माइक ऑन करके बता दें। टोटल फिजिकल अट्रैक्शन। वेरी गुड, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, टीपीआई, ठीक है। आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, ये दिल और अपने साथी। तो इंशाल्लाह हम इसी काम को करेंगे। आइए जरा सारे एक दफा मेरे साथ मिलकर कीजिए। क्या सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो ये जो बताइए दिखाइए ना, ये आपके इशारे बताते दिखाते हैं। आप जब इशारे करते हैं तो नजर भी आते हैं ना दूसरों को कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनको अच्छा सा कीजिए। तो हमने मिसाल दी थी, जैसे मोबाइल पर किसी को एड्रेस बताते हुए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं आसानी के लिए, तो वैसे इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे। तो ये टेबल किसका पक्का हो गया, जरा हाथ खड़ा करके इसकी दोहराई करवाएं। किसने अच्छा सा दोहराया था पिछली क्लास के बाद? तो ये सबसे पहले हाथ खड़ा किया है सिस्टर जाहिदा जबी ने। ये सिस्टर जाहिदा, आप ही दोहराएं इशारों के साथ। वालेकुम अस्सलाम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड सिस्टर कलसूम अभी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोहराई चुके पहले हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा अब इस पर वक्त नहीं लगाऊंगा। तो माशाल्लाह ये हमें पता है। और अरबी जो हमने अल्फाज में अभी आप सब ने बता दिया मुझे, मन का मतलब कौन। तो मैं बोलूंगा, आप सब मुझे जवाब देंगे। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। मन हुम, हम मुस्लिमून। सारा भी पूरी करेंगे आप, हम मुस्लिमून। और अगर मैं आपसे मन अंता, फिर क्या? हाँ मुस्लिम। अना मुस्लिम। मैं मुस्लिम। मन अंतुम, अन्ना मुस्लिम। नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह, और आप सबको इसका माना भी आता है ना। तो आइए, फिर हमने कहा था वा, फा और आ, या हमजा के ऊपर जो है जबर के साथ क्या का माना। और इसके लिए हमने, चलें अब आप में से कोई जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, ब्रदर उस्मान चौधरी करवाइए। ये अनम्यूट कीजिए और इसको करवाइए। वाह और वाह हुआ वो सब, वाहुम वो सब, वाह अंता और आप, वाह अना और मैं, वाह अंतुम और आप सब, वाह नहनु और हम सब। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह टेबल है, फा हुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फानता पस आप, फाना पस मैं, फान तुम पस आप सब, और फनहनु पस हम सब। तो जब भी टेबल करवाए जाएं साथ साथ दोहराना जरूरी है। नुक्ता तालीम में हमने कहा था कि अल्लाह ने हमें बड़ा ताकतवर जहन दिया है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। अब हम आ जाते हैं आज के सबक की तरफ, जो आज हमने नया सबक पढ़ना है। तो आर यू ऑल रेडी फॉर द न्यू लेसन? एक्साइटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर सबक हमें कुरान Yes, मददगार साबित हो रहा है। ठीक है जी। तो लें जी सबक, आज के सबक में हम मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, साले, ये क्या है, इससे क्या बन सकता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद है टीपीआई का इस्तेमाल क्या करेंगे? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से और सब मिलकर। ठीक हो गया? आए। अच्छा, आज हमने जो भी अल्फाज होते हैं कुरान के या अरबी के, जितने अल्फाज हैं, अल्फाज या कलमे, उसकी 3 किस्में होती हैं। कितनी?
3. اور ہم نے آج میں نے آپ کو تینیں کوئی تعریفیں نہیں رٹوانی, صرف اس میں سے پہلی قسم جو اسم ہے, اسم کہتے ہیں کسی چیز کے نام کو, کسی جگہ کے نام کو, یا کسی صفت کو. عربی میں صرف مختلف یہ ہے کہ صفت بھی, اسم میں صفت بھی پائی جاتی ہے. اردو میں تو جیسے آپ الگ سے کہتے ہیں نا یہاں پہ, یا انگلش میں بھی, تو عربی کی تعریف میں کسی کا نام, مثال کے طور پر کتاب, مکہ, یا صفت مثال کے طور پر مسلم, مومن وغیرہ. میں اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں نا, اس بات کے سنتے ہی آپ کا قرآن کی ہر سطر ذرا غور سے سنیں کے ساتھ تعلق بننے جا رہا ہے. اس بات کو سنتے ہی اتنی توجہ سے سننے والی بات. اسم کی نشانیاں کیا ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جو لفظ ہے وہ اسم ہے یا نہیں؟ تو نشانی سب سے پہلی, الف لام لگا ہو جب تو سمجھ لیں وہ اسم ہے. ذرا مجھے بتائیں الف لام والے کون سے الفاظ پڑھے ہیں آپ نے آج؟ الرحیم الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم. ہم اپلائی کیا کریں گے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہو گیا؟ الف لام نشانی. اچھا, دوسرا دو پیش, دو زبر, دو زیر, یہ لگے ہوں تو تب بھی اسم ہے. تب بھی کیا ہے؟ اسم ہے. دو پیش, دو زبر, دو زیر, انہیں آپ تنوین بھی کہتے ہیں. جس لفظ پر یہ آ جائیں آنکھیں بند کر کے آپ کہہ دیں یہ اسم ہے. الف لام دو زبر. اسم کی جمع میں واؤ. سر پلیز باقیوں کے مائکس بند کروا دیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی بہت زیادہ. جی کوشش تو کی ہے میوٹ کرنے کی, لوگوں کو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی خود بھی میوٹ رکھیں. ابھی بہتر ہے, بتائیے. جی سر ابھی ٹھیک ہے. اور جی الحمدللہ ابھی ٹھیک ہے. جی تو ہم بات کر رہے تھے اس کی جمع میں واو نون یا یا نون, اور مؤنث کی جمع میں الف تا ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, اسم کسی شے کا نام, کسی چیز کی صفت. نشانیوں میں الف لام, دو پیش, دو زبر, دو زیر, واو نون, یا نون اور الف تا. اب آپ یہ بات چکے جان چکے ہیں. اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ خاص اسم اور عام اسم. یہ آپ نے اردو میں پڑھا ہوا ہے سب نے, معرفہ و نکرہ. تو خاص اور عام, ٹھیک ہے. تو جب میں لکھوں گا کتابن دو پیش کے ساتھ, یہ ایک کتاب ہے, کوئی بھی کتاب, اینی بک, کوئی کتاب بھی جو ہے کتابن ایک کتاب, تو یہ عام اسم ہے. اگر میں نے اس کو خاص کرنا ہو تو میں الف لام لگا دوں گا. اور انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں, دا لگا دیتے ہیں نا. کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو دا لگ جاتا ہے, تو اس کو ٹی ایچ ای کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. عربی میں الف لام لگاتے ہیں, بس آسان. اب مجھے یہ بتائیں, کوئی چیز ایک ہی وقت میں عام اور خاص ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ الکتابن ہے نا, کہ خاص بھی ہے اور عام بھی ہے. نو, جیسے ہی الف لام لگا تو کتاب ان کے دو پیش میں سے ایک اڑ گیا, کہ اب یہ عام نہیں رہی, یہ خاص ہو گئی. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ جیسے انگلش میں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا, یا تو آپ بولیں گے دس از این ایپل اور دس از دا ایپل which I was eating. تو آپ یہ نہیں کہیں گے دس از دا این ایپل, تو یہ رانگ ایکسپریشن ہوگا. تو بس یہ یاد رکھ لیں, جب سامنے الف لام آئے تو آخر میں
پھر دو پیش نہیں ایک، پھر دو زبر نہیں ایک، پھر دو زیر نہیں ایک، یعنی الکتابن کے بجائے الکتابو. اب یہ خاص کسی کتاب کی بات ہو رہی ہے. وہ کتاب ہو سکتا ہے قرآن ہے، وہ کتاب ہو سکتا ہے کہ آپ کورس کی کتاب ہے، لیکن مخصوص کسی کتاب کی بات. ٹھیک، یہ بات بھی آسان ہے. آئیے، تو یہی کلیہ عربی میں استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو خاص اور عام کیا جا سکتا ہے. مثلا مسلمن، اب یہ کوئی بھی مسلمان ہے، دو پیش لگے ہوئے ہیں، اسم ہے، ہم نے کہا مسلمن، اینی مسلم. مومن، اینی مومن. صالحن، اینی صالح. کافرن، کافر، کوئی بھی کافر. مشرکن، کوئی بھی مشرک. لیکن اس کو خاص کیسے کر دیا ہم نے؟ الف لام لگایا. تو اب مسلمن کے دو پیش کی جگہ ایک رہ گیا. المسلم، المؤمن، الصالح، الکافر، المشرک. تو آئیے ذرا یہ بات سمجھ گئے نا؟ کون ساتھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. سسٹر آمنہ ظہیر، آپ دہرائیے. السلام علیکم. مسلم المسلم، مومن المؤمن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. ماشاءاللہ سسٹر، بہت زبردست. تو یہ بات تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. سسٹر فرحین آپ بھی فرمائیں، دہرا دیں. السلام علیکم. مسلم المسلم، مومن المومن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. ماشاءاللہ. تو عام اسم اور خاص اسم آرام سے بن گیا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن میں دیکھیں، ساتھ تعداد لکھی ہوئی، اتنی دفعہ قرآن میں بھی آئے ہیں. تو ان کا معنی ہم سب کو آتا ہی ہے. مسلم ایمان والا، مسلمان. مومن ایمان والا، صالح نیک، کافر انکار کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا. تو مسلم سر تسلیم خم کرنے والا. تو یہ دیکھیں جی کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی بات. عربی کے میں عام طور پہ ہم جو ہے نا آخری حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے. یعنی مسلمون لکھا ہوا ہے نا، تو عرب لوگ عام طور پہ پڑھیں گے مسلم، مومن، کافر، مشرک، منافق. بس مطلب اس کا یہ ہوگا کہ یہ ہے مسلمن، مومنن. اور آج کے بعد آپ کو چونکہ یہ بات میں نے بتا دی ہے، اب ان 6 حروف کے اوپر کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کو پتہ یہ اسم ہے. صالحن، صالح بھی لکھا ہو آپ کہیں گے یہ اسم ہے. کافر، مشرک، منافق، مسلم، مومن، چاہے ان پر تنوین ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو سادگی کے لیے ہم ان کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اچھا، جو آج سیکھنے والی بات ہے وہ یہ، بس یہ آج ایک ہی بات ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے، بنیادی بات. اور اس کا اگلا حصہ کہ جمع کیسے بنے گی عربی میں، اسم کی جمع کیسے بنتی ہے. تو جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پورا لفظ ہے نا اسم جو ہے، جیسے مسلم، اس کے آگے واو نون ڈال دیں، لگا دیں تو جمع بن جائے گی، یا نون لگا دیں. دونوں میں سے دیکھیں، یہ مسلم ہے، آگے واو نون لگا تو مسلمون جمع بن گئی. یہ بھی مسلم ہے، یا نون لگا، مسلمین جمع بن گئی. تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا واو نون یا نون لگائے جمع بن جاتی ہے، تو واو نون کس وقت لگانا ہے، یا نون کس وقت لگانا ہے؟ یہ سوال آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، ہے نا؟ تو کوئی آپ میں سے مجھے بتایا آپ کے خیال میں کب لگانا ہے؟ کوئی کامن سینس آنسر بھی آ رہا ہے آپ کو اس کا؟ تنوین فتح، تنوین دو کسرہ پیش کے ہوں، ساتھ یا نون. جب دو پیش ہوں تو واو نون لگانا، اور جب زبر ہوں یا دو زیر ہوں تو یا یا نون نون لگانا لگانا. حضرت ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا، یہ میرے بھائی جو بول رہے تھے نا، ان کی آواز بھی واضح آ رہی تھی، اگر ہاتھ کھڑا کر کے بولا کریں گے تو آسانی رہے گی. پھر مجھے میں کہہ دیا کروں گا میں اس بندے کو لے رہا ہوں، تو پھر وہی بات کرے گا اور اس طرح سے شور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو
یہ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ جہاں دو پیش ہے نا جن کے اوپر، وہاں واو نون کا اضافہ، اور جہاں دو زبر دو زیر ہے تنوین میں سے، وہاں یا نون کا اضافہ. سمپل، کوئی اس میں ایسی مشکل بات نہیں ہے. سمجھ گئے بات کی والی؟ لائے اب ہم اس کی ذرا تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو بردر احسن احمد آپ میرے ساتھ کروائیں گے. مسلم کی جمع کیا بنی، یعنی مسلمون کی؟ مسلمون. مسلمون. صالحون، ان کی آواز نہیں آ رہی. صالحون. صالحون. کافرون. کافرون. مشرکون. مشرکون. تو آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا جہاں دو پیش تھا وہاں واو نون کے ساتھ جمع بنتی گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم لے رہے ہیں سسٹر مریم کامران. آپ مجھے بتائیں مسلمن اور مسلمن اس کی کیا جمع بنی؟ مسلمین. ماشاءاللہ. مومنن. مومنن. مومنین. صالحن. صالحن. صالحین. کافرن. کافرن. کافرین. مشرکن. مشرکین. مشرکن. مشرکین. ماشاءاللہ. So now this difference is clear to us. ہمیں پتہ چل گیا کہ جمع کیسے بنتی ہے. تو یہ تو تھی آپ کی عام جمع ہم نے بنائی. اب خاص جمع جہاں الف لام لگاؤ وہی طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف الف لام لگا دیں اور جیسے ہم نے کہا تھا ایک پیش تنوین میں سے ایک حصہ اس کا اڑا دیں. تو المسلمو کی جمع بنی المسلمون. تو بردر سہیب جو ہیں آپ مجھے بتائیں المسلمہ اس کی جمع کیا بنے گی؟ المسلمین. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات سمجھ آئی آپ کو؟ مسلمن دو زبر ہے اس اصل میں دو زبر ہے. دو زیر ہوں گے تو اس صورت میں یا نون والی جمع بنانی ہے. ویری گڈ آنسر ماشاءاللہ. آئی ایم ہیپی کہ آپ شارٹ ٹائم میں اس بات کو. سسٹر ناہید المسلمی اس کی کیا جمع ہوگی؟ المسلمین. المسلمین. ماشاءاللہ. اچھا آپ بتائیں یہ کانسیپٹ آپ سمجھ گئی ہیں کہ واو نون یا نون کب لگانا ہے؟ جی جب تنوین ہوگی تو پھر واو نون لگاتے ہیں، اور جب آخر میں زیر یا زبر ہو یا سنگل پیش ہو تو پھر یہ اور نون لگاتے ہیں، یا واو نون یہ اور نون لگاتے ہیں. این. اچھا آپ دیکھیں تنوین تو ان تینوں کو ہی کہتے ہیں نا، دو پیش دو زبر دو زیر. ٹھیک ہے. جی تو جی ذہن میں ہم نے یہ رکھنا ہے جب دو پیش ہو یا ایک پیش ہو، یعنی دو ہی کم ہو کے ایک رہ جاتا ہے نا جب الف لام لگتا ہے، تو پھر واو نون، اور دو زبر یا دو زیر ہو تو یا نون. بس سمپل فارمولا. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں اب ہم کرتے ہیں ذرا عربی بول چال کہ ہم نے یہ جو جمع بنائی ہے مسلم سے مسلمون تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہی اشارے ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. اب جب ہم آیا تو اس کے ساتھ جمع کا صیغہ آئے گا ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم جمع کا صیغہ مسلمون ہم سب مسلمون ہیں. نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں اس کو کون دہرائے گا؟ زاہدہ جبی نمیمہ قاضی دہرائیے یہ ٹیبل. ہوا ہم مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. ماشاءاللہ. سسٹر سمیہ فیصل دہرائیے. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں.
انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ سسٹر، بہت اچھا، ایکسلنٹ۔ تو یوں ہم نے اس کا استعمال بھی کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ آئیے عربی بول چال میں آج کا نیا لفظ ہے حل۔ حل کا معنی کیا؟ سوالیہ، اور نعم ہاں، تو بڑی مزے کی بول چال چلے گی۔ دیکھیں کیسے، حل ہوا مسلم، تو آپ کہہ رہے ہیں نعم ہوا مسلم، ٹھیک ہے۔ تو سسٹر مصباح، اب اگر میں آپ سے پوچھوں حل ہم مسلمون، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ حل ہم مسلمون؟ پلیز جو لوگ ذرا مائکس، جنہوں نے ہاتھ ریز کیے ہوں تو پھر مائکس پر ایکٹیو رہا کریں تاکہ ہمارا وقت جو ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آئی تھنک کیا وہ سب مسلمان؟ ویری گڈ۔ تو عربی میں جواب کیا دیں گی آپ؟ نہیں، حل ہم مسلمون سوال ہے، جواب میں ہم کہیں گے نعم ہم مسلمون، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، تو اسکرین سے پڑھ کر جواب دیں، کوئی اتنی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ ہاں، اب میں اگر آپ سے پوچھوں حل انت مسلم، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ نعم انا مسلم۔ نعم انا مسلم، ویری گڈ۔ حل انتم مسلمون، اب میں آپ سب سے اکٹھے پوچھ رہا ہوں تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ نعم نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم نے سیکھا حل کا معنی کیا، نعم کا معنی ہاں، اور اس بول چال سے ہم نے اس کو پکا بھی کر لیا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات جو ہے وہ ہمارا نقطہ تعلیم ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ایسی اچھی باتیں بتائی جائیں جس سے آپ موٹیویٹڈ بھی ہوں اور مزید سیکھنے کی آپ کے اس میں استعداد میں اضافہ بھی ہو۔ تو آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ دماغ کو استعمال کریں یا اسے ضائع کریں، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ اگر آپ اسے استعمال نہیں کریں گے یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے دماغ کا 5 سے لے کر باقی سارا خالی ہوتا ہے پوٹینشیل کے اعتبار سے۔ ہمارے دماغ کا میجر حصہ خالی، استعمال ہی نہیں کر رہے ہم۔ تو ایک اور جو مزے کی بات ہے، جو اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں دماغ کے 3% خلیے مرتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمر ہے آپ کی، شیطان کو یہ نہ کہنے دیں میں نہیں اب سیکھ سکتا، بڑا مشکل ہے۔ اصل میں جو لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، تو کیوں ان کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود اپنے اوپر طاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں سیکھ سکتا، اب میرے لیے مشکل ہے، اب یہ ایسا اور ہے۔ نہیں، 97% of your brain is still active and is consumable۔ تو اس کی ورزش کی، اور ورزش دماغ اور پٹھوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ عمر زیادہ ہے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اس کے خلیے مرے نہیں اور یہ ایکٹیو رہیں۔ اور بیسٹ تو یہ ہے کہ قرآن کے لیے دماغ کا استعمال کیا جائے کہ اللہ کی رحمت بھی اس میں شامل حال ہو۔ لہٰذا آج سے ارادہ اور نیت کر لیں کہ زبردست دماغ کو بہترین استعمال کرنا ہے۔ جیسے مجھے عام زندگی میں آپ کو کہیں نا کتنے کند ذہن ہو، بے وقوف ہو، تمہارا ذہن کام نہیں کرتا، یہ ہم بچوں کو کبھی کہتے ہو، کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں ہوں، تو آپ بھی قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا شیطان کی بات نہ سنیے، یہ کہہ رہا ہے یہ مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے، یہ کلاس نہیں ہوگی، آپ اسے کہیے نہیں، انشاءاللہ میں سیکھوں گا اور سیکھوں گی، اور جب بھی خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور قرآن سیکھنا شروع۔ الحمدللہ آج کا سبق تکمیل کو پہنچا، اور ہم نے 27 الفاظ کی مدد سے 8236 بار قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھ لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ یہ سارے اپنے ہوم ورک روزانہ کرنے والے کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور پاکٹ بک بھی، اور یہ انشاءاللہ میں ساری کوشش ہے کہ آپ کو یہ سارے ریسورسز ایک دفعہ دوبارہ شیئر کر دیے جائیں گے، اور ہم نے استاد بھی بننا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اور کرنے، یاد کرنے
عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.